بابر اعظم کو ان کو ڈراپ کیے نا، ان کو سیریسلی ڈراپ کرنا چاہیے تھا. تو اب ان کو یہ لگ رہا ہے یار ہم تو ٹیم میں ہی ہوں گے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جو جگہ پکی ہے. اور وہ دوسرے جو ہے نا پرفارم کریں نہ کریں، ان کو یہی لگتا ہے یار ہماری جگہ تو پکی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آگے جو ہے نا بڑے بڑے نام موجود ہیں. زیرو چانس ہے جو پاکستان کا، زیرو چانس ہے WT فائنل کھیلنے کا. کامران غلام ہے یا محمد ہریرہ ہے، آ کے اگر 2-3 سینچری مار دیتے نیکسٹ 2-3 گیم کے اندر، تو پھر کیا ہوگا بابر اعظم کا؟ کامران غلام ہے یا ہریرہ ہے، ان جیسے پلیئر کے ساتھ زیادتی تھی، اینڈ ناؤ دس از دیئر ٹائم. میں تو حیران ہوں یہ کیا ہیں، یہ سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں، لوگ پاگل ہیں، لوگوں کو نالج نہیں ہے، یا لوگ جاہل ہیں. جی اصل بھائی، آپ کے فیورٹ پلیئر کو بابر اعظم، شاہین افریدی اور نسیم شاہ کو ڈراپ کر دیا گیا پاکستان ٹیم سے. کافی ڈفرنٹ اوپینینز ہے، کافی لوگ کافی ناراض ہیں کہ بابر اعظم کو کیوں ڈراپ کرا گیا. مطلب کچھ شاہین افریدی اور نسیم شاہ کے بارے میں تو کوئی نہیں بول رہا اتنا، لیکن بہت سے لوگ، آدھے لوگ یہ بول رہے ہیں بابر اعظم کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنا بڑا پلیئر ہے. اس میں کافی ایکس کرکٹرز بھی یہ بول رہے ہیں کہ نہیں ڈراپ کرنا چاہیے تھا. باقی آدھے لوگ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس کی فارم اتنی خراب لگی ہوئی تھی، اچھا اس کو ڈراپ کرو، ذرا اس کو ریسٹ دو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بڑے پلیئرز جو جا چکے ہیں، ایکس کرکٹرز بھی ڈراپ ہو چکے ہیں. اگر آپ پاسٹ ریسنٹ میں بات کریں، یونس خان جیسے پلیئر ہو گئے، محمد یوسف جیسے پلیئر ہو گئے، ڈراپ ہو چکے ہیں. ایون روہت شرما بھی ڈراپ ہو چکے ہیں. تو اب دیکھیں روہت شرما کا اور بابر اعظم کا مطلب کیا اس کا کلاس ہے بیسکلی. جی دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی نا، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ بگر ڈز ناٹ نیسسریلی مین بیٹر. ہاں، تو مطلب اس کو اگر اس کانٹیکس میں آپ ڈالیں، کوئی بڑا پلیئر جو ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ آپ اس کو ہر طرح جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلیں. تو یا مثال انڈیا کی دیکھ لیں، دیکھیں ان کے ینگ پلیئر ایسا کر رہے ہیں، ایسی پرفارمنس دے رہے ہیں کہ لگ ہی نہیں رہا کہ کوئی آپ روہت شرما کو، وراٹ کوہلی کو، یا اس طرح جو ان کے بڑے بڑے نام ہیں، وہ جن کے ریحانے، ان کو آپ مس ہی نہیں کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو چانس دیا، ان پہ اعتماد کیا، ان پہ ٹرسٹ کیا، انہوں نے اپنے مطلب ایفرٹ کی. اور اب جو ہے نا ان کی ٹیم بیلنس ہے. اب تو یہ مشکل ہے کہ ایک ٹیم بنائی جائے یا 2 ٹیم بنائی جائے انڈیا کی. ان کا اتنا اچھا سسٹم، اتنے اچھے ان کے پاس پول آف پلیئرز ہیں. انڈیا کی تو بات ہی کچھ اور ہے. رائٹ. تو میں مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں بابر اعظم کو ان کو ڈراپ کیے نا، ان کو سیریسلی ڈراپ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے وہی کیا. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جو ولاگ کیا تھا پہلے میچ سے پہلے، ہم نے یہی کہا تھا کہ بھائی آپ بابر کو بریک دیں. وہ جو لڑکے ہیں، وہ خرم ہے، اور وہ دوسرا کیا نام تھا، محمد علی ہو گیا، یا وہ تیسرا کیا نام تھا اس کا، میر حمزہ. ان کی پرفارمنس اچھی تھی. انہوں نے آپ کو یو ڈڈ ناٹ مس اینی آف پاکستانی. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 6 وکٹیں لی. اب مطلب وہ میچ جتانا تو وہ تو بیٹر کا کام تھا نا، بیٹر نے پرفارمنس نہیں کی. تو آپ نے ان کو ڈراپ کر دیا اور ان کو واپس لے آئے. انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اب ان کو یہ لگ رہا ہے یار ہم تو ٹیم میں ہی ہوں گے، ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جو جگہ پکی ہے. اور وہ دوسرے جو ہے نا پرفارم کریں نہ کریں، ان کو یہی لگتا ہے یار ہماری جگہ تو پکی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آگے جو ہے نا بڑے بڑے نام موجود ہیں، تو ہم کس طرح سروائیو کریں گے. تو یہ جو ہے یہ میں تو کہتا ہوں اچھا کیا، لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ اٹ مائٹ بی ٹو لٹل ٹو لیٹ اس سیریز کے لیے. دیکھنے والی بات یہ ہے، دیکھیں میں تو پہلے سے بول رہا ہوں کہ اگر آپ WTC کا فائنل آپ نہیں کھیلو گے، اگر آپ کا زیرو چانس ہے جو پاکستان کا، زیرو چانس ہے WTC فائنل کھیلنے کا، اس سے بہتر ہے نئے پلیئرس کو آپ چانس ہی دے دو، اس کو ٹرائی آؤٹ کر لو، اس کو ذرا ایکسپیرینس دے دو. پھر بابر اعظم کو بولو بھائی ڈومیسٹک میں واپس جائے، پرفارم کرے، پھر واپس ٹیم میں آئے. اب مسئلہ سارا یہ، اگر کامران غلام ہے یا محمد ہریرہ ہے، آ کے اگر 2-3 سینچری مار دیتے نیکسٹ 2-3 گیم کے اندر، تو پھر کیا ہوگا بابر اعظم کا؟ بابر اعظم کا کیا ہوگا؟ That's a big question. دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے نا بابر اعظم کا کیا ہوگا. بابر اعظم کو اپنی جگہ بنانی پڑے گی، نمبر 1. اس کو پرفارم کرنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے ان کے لیے ڈومیسٹک کھیلنا، کاؤنٹی کھیلنا، یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ٹو بگ فار دیٹ. ہم بہت بڑے سٹار بن گئے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سٹار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بن گئے ہیں. جس آپ نے کہا نا بابر اعظم کا کیا ہوگا، اب بابر اعظم اتنے بڑے سٹار بن چکے ہیں کہ وہ سم ہاؤ واپس آئیں گے. وہ آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے نا جسٹیفیکیشن تو ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی یہ جس طرح بھی کہ بابر اعظم نے
سینچریوں پہ سینچریاں بنائے جا رہے ہیں. یہ جو ابھی کپ تھا کیا نام تھا اس کا, یہ چیمپئنز کپ جو تھا, چیمپئنز کپ. یہاں آ کے اس نے کیا کیا؟ یہاں کے آگے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یہاں تو آگے اس نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے, جو ہے نا مطلب ہے کہ چیپلی آؤٹ ہوا ہے. ہاں بہت اوکے. آئی تھنک ذرا سی انہوں نے غلطی کر دی, جذباتی کر دی, جذبات ہو گیا, کیا ہو گیا کہ یا میڈیا کے بولنے پہ انہوں نے سب کو ہی نکال دیا. لیکن آئی تھنک ڈراپ کرتے بابر اعظم کو, مطلب نیکسٹ میچ نہیں کھلاتے, لیکن اسکواڈ سے نہیں نکالا, اسکواڈ میں رکھتے پھر بھی میرے خیال میں بہتر تھا کہ اسکواڈ میں رکھیں اس کو. یا خود ہی شاید بابر اعظم نے بولا ہوگا مجھے بھائی ریسٹ ہی چاہیے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا پورا سچویشن تھی, یا وہ سمجھے بہتر ہے کہ اس کو واپس ہی بھیج دو لاہور. لیکن اگر اسکواڈ میں تو ایٹ لیسٹ ٹیم کے ساتھ رہتا. مجھے لگتا ہے کہ اصل میں اور ہی پلان ہوگا. مجھے لگتا ہے پریشر بہت زیادہ تھا, پبلک سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ بھائی جو ہے نا کچھ کرو. دے ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, جیسے کہ سم تھنگ ہیز ٹو گیو. سو یہ انہوں نے یہی کہا کہ بہتر یہی ہے کہ بھائی اب ان کو نکال دو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا, جب آپ کیلکولیٹڈ یا ویل تھاٹ آؤٹ رسک یا اسٹریٹجی نہیں کرتے تو پھر آپ کو گو ٹو ایکسٹریم میجرز. اب ایکسٹریم میجر سب کو نکال دو. حالانکہ سب کو نکالنا میرا خیال نہیں بنتا تھا, میرا خیال ایک آدھ کو رکھ بھی سکتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ اتنی بری پرفارمنس ہوئی اور سو کالڈ سرجری یا جو بھی ہے وہ انہوں نے وہ کرنا ہی تھا, تو انہوں نے سب کو نکال دیا. تو میرا خیال ہے دوسری جو بات ہو رہی ہے کہ پی سی بی نے نئی سلیکشن کمیٹی کے نام دیے ہیں, نئی سلیکشن پینل آیا ہے بیسکلی, جس میں جو امپائر علیم ڈار بھی سلیکشن کے اندر ابھی ہیں, عاقب جاوید جو لاہور قلندرز کے مطلب بارہ اس کے لیے کرتے ہیں, لاہور قلندرز کے لیے مطلب مینیجر بھی ہیں, کوچ بھی, ہر چیز کرتے ہیں ان کے لیے, وہ بھی ہیں. اظہر علی سلیکشن کمیٹی میں, اسد شفیق اور حسن چیمہ, یہ ان کی نئی سلیکشن کمیٹی بنی ہے. اس کے بارے میں کیا آپ کو بولنا ہے, اسپیشلی علیم ڈار کے بارے میں؟ لیکن یہ علیم ڈار جو ہے نا ویسے بڑے اچھے انسان ہیں, بڑے اچھے امپائر ہیں, اور مجھے پسند بھی ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہر لحاظ سے اچھے آدمی ہیں, اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کا ہے ذرا ایکسپیرینس. تو مے بی فرام ڈائیورسفیکیشن پوائنٹ آف ویو مائٹ بی اے گڈ. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ناٹ بیڈ, جو ہے قابل احترام ہے. یہ ایک بات تو ہے, قابل احترام ہے. تو میرا خیال ہے وہ نیوٹرلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں تو مے بی آئی تھنک, ہاں. لیکن جہاں تک ان کے انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلنے کا ایکسپیرینس جو ہے نا, وہ تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کو کافی فالو کرتے ہیں اور ایکس کرکٹر بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ میرا خیال ہے انہوں نے پی سی بی جو ہے نا انڈر سو مچ فائر کہ وہ کہتے ہیں کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. تو انہوں نے ایک کریڈیبل آدمی کو بھی جو ہے نا ایڈ کر دیا ہے. آئی تھنک ایک کریڈیبل آدمی بھی ہے, پلس ہی نوز کرکٹ ریئلی ویل. آف کورس کرکٹ کے جو ساری بیسکس ہے جانتے ہیں, کیونکہ امپائر ہے, وہ پتہ ہے کیا آؤٹ ہے, کیا مسئلے ہیں, دنیا میں پوری امپائر کر چکے ہیں, ہر پلیئر کو جانتے ہیں, ہر پلیئر کے پتہ ہے کیا ان کی ویکنیس ہے, کیا ان کی اسٹرینتھس ہے, کیونکہ وہ دیکھتے رہتے ہیں ہر چیز. تو آئی تھنک اٹ مائٹ بی آئی تھنک کافی زیادہ لوگ یہی بول رہے ہیں کہ یہ امپائر کو کیوں بنا دیا سلیکشن کے اندر, لیکن اٹ مائٹ بی گڈ. مطلب ویسے بھی کون ہے پاکستان کی, مطلب پاکستان کے پی سی بی کے پاس, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ ہرٹ. نہیں, میرا نہیں خیال ہے بیڈ موو. میرا خیال ہے یہ جو عاقب جاوید کا ذرا مسئلہ ہے کہ عاقب جاوید کے بولے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کیونکہ آلریڈی وہ لاہور قلندرز کا ہینڈل کرتے ہیں ساری چیزیں. Yeah, that's true. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک عادت ہو چکی ہے پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں, ہم کوئی بھی اینٹی ہو یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, ہم اس کا میڈیا ٹرائل ضرور کرتے ہیں. جب میڈیا ٹرائل ہوتے ہیں نا, تو میڈیا ٹرائل میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کون ہے جو آؤٹ اسپوکن ہے, کون ہے جو کرٹک ہے, کرٹیسائز کر رہا ہے, تو اسی کو ہی چانس ملتا ہے. And عاقب جاوید is one of them. تو میرا خیال ہے وہ بھی جو ہے نا, اور خیر کرکٹنگ کا ایکسپیرینس تو ہے عاقب جاوید کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے فرام کیا کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر ان کو اوائڈ کیا جاتا تو میرا خیال ہے بہتر ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, جہاں تک علیم ڈار کی بات ہے نا, تو میں بھی ایک وہ آئی ایم پٹنگ ٹوگیدر ایک جو ہم نے اس کی وراٹ کوہلی کی برتھ ڈے میں کرنی ہے لیجنڈ سیریز میں. تو وراٹ کوہلی, بلکہ علیم ڈار نے کہا, وراٹ کوہلی نے نہیں کہا, علیم ڈار کہتا ہے کہ وراٹ کوہلی بہت اچھا انسان ہے. کہتا ہے مجھے تو اس نے کبھی کہتا ہے مجھے ہمیشہ وہ کہتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا پانچ کی, مطلب ہے کہ بڑے بھائی کو,
کہتا ہے جب بھی وہ کچھ بات ہوتی ہے مجھے وہ ہمیشہ کہتا ہے پاجی یہ پاجی وہ کہتا ہے اس نے کبھی یہ امپریشن ہی دیا کہ میں بہت بڑا پلیئر ہوں اور آپ ایک امپائر ہو. کہتا ہے بات ہو تو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں پاجی علیم پاجی یہ وہ تو آئی مین دس از لائک شوئنگ اے لاٹ آف ریسپیکٹ. نہیں وراٹ کوہلی کی ہر بندے وراٹ کوہلی کی عزت کرتا ہے. مطلب کہ جس طریقے سے ایون فخر زمان کا بھی تھوڑے ٹائم پہلے انٹرویو آیا تھا بتا رہا تھا کہ مجھے وراٹ کوہلی ہمیشہ آرام سے بات کرتا ہے فخر بھائی کر کے مجھے بلاتا ہے اور مطلب بہت ہی رسپیکٹ فلی سارے پلیئرس کے ساتھ کی رش وغیرہ ہے اور ایون فینس کے ساتھ ہمارا تو انٹریکشن ہوا ہے وراٹ کوہلی کے ساتھ پرتھ میں. تو ہم نے دیکھا تھا کس قسم کا بندہ ہے وراٹ کوہلی مطلب ڈفرنٹ لیول. بالکل آپ تو یہ نیو یارک میں بھی ملے تھے انوشکا اور دونوں کے ساتھ. بالکل وراٹ کوہلی وراٹ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا ذرا اردو میں کہتے ہیں نا کہ درخت پہ پھل لگتا ہے تو درخت نیچے آتا ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو فیم نیم ملتی ہے تو اگر آپ میں کیریکٹر ہو اور بڑا پن ہو تو آپ میں ہیوملٹی آتی ہے. میں بھی دس ڈسکشن فار انادر ڈے. لیکن لیٹس سی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ان کی ڈراپ کرنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے ان کو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دیا. لیکن یہ میرا خیال ہے بفور دا فیکٹ کرنا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. اور بابر کو چاہیے تھا وہ خود ہی کہتا کہ listen I'm taking couple of months off. میں سیریز دے رہا ہوں آپ جو ہے نا دوسروں کو ٹرائی کرو. اور دوسری چیز ایک اور جیسے کامران غلام ہے یا ہریرا ہے ان جیسے پلیئر کے ساتھ زیادتی تھی and now this is their time and this is to grab with both hands جسے کہتے ہیں انگلش میں. دونوں ہاتھوں سے پکڑو اس کو. اور پھر فخر زمان کا بھی ٹویٹر پہ میسج آ گیا کہ بابر کی سپورٹ پہ بیسکلی کہ انہوں نے بابر کے ساتھ ان کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بابر کو کمپیئر کر رہا تھا وراٹ کوہلی سے کہ وراٹ کوہلی کا بھی گندا فارم لگا تھا 2020 21 22 میں پھر بھی انڈیا کی ٹیم نے اس کو ڈراپ نہیں کیا اس کے ساتھ چلتے گئے اور کمپیئر کر رہا تھا کہ بابر کے ساتھ غلط کر رہے ہیں بیسکلی. دیکھیں میں مجھے سننے میں آیا کہ آج اس کو وہ پی سی بی نے نوٹس بھی بھیج دیا ہے کہ تم اس طریقے سے سینٹرل کانٹریکٹڈ پلیئرز ہو اور ہمارا اگریمنٹ ہے تم اس طریقے سے حرکتیں نہیں کر سکتے کہ کسی پلیٹ فارم میں آ کے. یہ پورا مسئلہ پتہ نا سارا مسئلہ سارا ہے ان کی جو مینجمنٹ کمپنی ہے پیچھے وہ سبھی کی سیم مینجمنٹ کمپنی ہے. بابر اعظم رضوان شاداب خان شاہین افریدی نسیم شاہ فخر زمان اور یہ مینجمنٹ کمپنی سارا یہ بولتی ہے کہ تم یہ لکھو یہ کرو وہ کرو. ہم شور لکھتی بھی وہی ہوگی ساری چیزیں. دیکھیں یہ لابی کرتے ہیں ہم نام نہیں لیتے ان کا چھوڑیں وہ دیٹس ناٹ دی پلیٹ فارم. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی پوری لابی ہے. ان کی لابی ہے اور یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے نا دیکھا جائے تو. جہاں تک پی سی بی نے کہا تو انہوں نے ٹھیک کہا کہ یار یو اسٹے کوائٹ. آپ سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہو آپ کو کیا حق آپ جو ہے نا یہ آگے اس طرح بیان دو. آئی ایگری. تو یہ جو ہے نا اس کو نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ جو پاکستان کرکٹ کا بیڑا گرک ہوا ہے آئی تھنک اس میں یہ جو مینجمنٹ کمپنی کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر. آئی تھنک بہت ساری جو چیزیں ہیں سلیکشن جو ہوئی ہے پلیئرس کا ان آؤٹ اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور لائکنگ ڈس لائکنگ میں ان کا بھی ایک ہاتھ رہا ہے اس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا انضمام نے ریزائن کیا تھا ایک آدھ سال پہلے 1 سال رائٹ اور وہ اس کی وجہ تھی یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. میں تو حیران ہوں یہ کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں لوگ بے وقوف ہیں لوگ پاگل ہیں لوگوں کو نالج نہیں ہے یا لوگ جاہل ہیں. مطلب وہ اس طرح کی دیکھیں جب پکڑا گیا تو پھر تو چور ہے نہ پکڑا جائے تو ایوری تھنگ از حلال. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چور ہیں لیکن مطلب سو ٹو اسپیک ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. بھائی آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جہاں آپ کا آتا ہے آپ ان چیز میں کیوں انوالو ہوتے ہیں. آپ کیوں ایسی چیز کرتے ہو. آپ یہاں پہ پی سی بی کی پوزیشن لے کے پلیئر بن کے پیسے بھی کما رہے ہو اور ادھر جو ہے نا ایسی چیزیں کر رہے ہو جو ہے نا جس کا اختلاف ہو جاتا ہے آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ. تو وہ پھر اس میں وہ ایک پروفیشنلزم نہیں ہوتا نا. وہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کہاں پیسہ بنے گا کہاں سے ڈالر آئیں گے کہاں سے روپے آئیں گے. تو پھر آپ جو ہے نا آپ کے لیے ملک کے لیے کھیلنا یا ٹیم کے لیے جیتنا وہ ذرا کم معنی رکھتا ہے. پھر نہیں ہونا چاہیے. اگری. ایسا ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے آج کی اپڈیٹ ہے اپڈیٹ آج کی دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ذرا سامعین سے آڈینس سے ریکویسٹ کر دیجیے کہ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ ہم ایسے ولاگ ضرور جو ہے نا کوریج کرتے رہیں پلیز. یس پلیز. چلے بہت شکریہ. تھینک یو جی. یو ویلکم. اوکے بائے.